جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا۔ وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کیقباد کا تھا اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدو بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد میں ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہی تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک قبادبائے رومی سے کھنچواتا موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا اور تنابیں اس میں زر بفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی اور ان 4 شخصوں کے برابر شہنشاہی کوئی کسی کو بھی نہ ملی۔ اور مسلمان ان میں سے حضرت سلیمان اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران، چاروں کو ہفت اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی سب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار، اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آذر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشید ایزوی سے آذر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کی مباشرت کرے۔ خواہش ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خواب خاص میں بے کھٹکے گھسی اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا
اور میاں بیوی نے نمرود کے سرحانِ مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پایا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں، اور اس آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر، آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں، بخلاف اور دنوں کے۔ آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد میں نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبھی نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت، شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے صلب کے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار بارگی روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا، کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں، اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے پہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔